أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن اللہ علی کل شیء شہید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کو چھوڑ کر 5 فرقے تھے اور پانچوں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حق کے اوپر ہیں. حالانکہ حق پر کون تھے؟ صرف اور صرف مسلمان. اور سارے کیا کہتے تھے؟ ہم حق پرست ہیں. اللہ نے ان کے اس قول کی تردید کر دی. اللہ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، ہادو جو یہودی ہوئے، والصابئین اور جو صابی ہوئے یعنی اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرے دین پر ہو گئے، والنصارى اور جو عیسائی ہوئے، والمجوس اور ستاروں کی پرستش کرنے والے، ستاروں کی عبادت کرنے والے، والذین اشرکوا اور وہ لوگ جو مشرک ہوئے. اب کیا ہوا؟ ان کے درمیان اختلاف ہوا. ان کے درمیان انہوں نے آپس میں کیا کی؟ فرقوا بینہم، انہوں نے آپس میں تفرقہ بازی کی. ہر ایک نے کہا کہ ہم ہی سچے ہیں، یہودی عیسائی ساروں نے کہا ہم سچے ہیں. تو اب اللہ جواب فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، یفصل فیصلہ کرے گا، بینہم ان ساروں کے درمیان، یوم القیامت قیامت والے دن. یاد رکھ لیں علمی جو فیصلہ ہے وہ ہو چکا ہے دنیا میں کہ حق کے اوپر کون ہے. اللہ نے قرآن میں بیان کر کے بتا دیا. لیکن عملی فیصلہ کہ حق پر کون ہے، باطل کے اوپر کون ہے، جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے، یہ فیصلہ قیامت والے دن ہوگا. یہ فیصلہ عملی فیصلہ ہے. جو علمی فیصلہ ہے وہ دنیا میں ہو چکا ہے. الم تر ان اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تو نہیں دیکھتا ہے مخاطب، ان اللہ یسجد لہ، کہ اللہ کے لیے سجدہ کیے ہوئے ہیں، یعنی اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں، من فی السماواتی، جو کوئی آسمانوں کے اندر ہے. آسمانوں میں کون ہے؟ اللہ کے فرشتے ہیں. اللہ کے سامنے سروں کو جھکائے ہوئے ہیں، سجدہ کیے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے. ومن فی الارض، اور جو کوئی زمین کے اندر ہے. زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کے سامنے کیا ہیں؟ سر کو جھکائے ہوئے ہیں. اور وہ ایک میں نے آپ سے کہا تھا، ایک ہے تکوینی امر اور ایک ہے تشریحی. تکوینیات کے اندر چاہے انسان ہے، جانور ہیں، جو چیزیں بھی ہیں وہ اللہ کے سامنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں. بیماری بھیجنی ہے تو چاہے کوئی بھی ہے وہ سر کو اٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ مجھے بیماری قبول نہیں. ہر ایک اللہ کے سامنے سر کو جھکائے ہوئے ہے تکوینی طور پر. اور دوسرا فرمایا والشمس، اور چاند اور سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستارے، والجبال اور پہاڑ، والشجر اور درخت، والدواب اور چوپائے جانور، وکثیر من الناس اور لوگوں میں سے بہت سے لوگ. یہ سارے کے سارے جو اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اللہ کی بات کو مانتے ہیں. اب سورج وہ ہزاروں سال سے طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے اپنے وقت کے اوپر، ایک دن بھی اس نے اللہ کے سامنے اکڑ نہیں دکھلائی. یہ نہیں کہا کہ آج میں طلوع نہیں ہوتا. اللہ کے حکم کے پابند ہے. اسی طریقے سے چاند، ساری چیزیں کے بارے میں اللہ نے فرمایا. اور فرماتے ہیں اللہ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے اکڑے ہوئے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے. حق علیہ العذاب، واجب ہو گیا ہے، ضروری ہو گیا ہے ان کے اوپر عذاب، کہ مریں گے تو اللہ انہیں عذاب چکھائے گا. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اور جس کسی کو اللہ ذلیل کرے، جسے اللہ رسوا کرے، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، پس کون ہے اس کے لیے عزت دینے والے؟ یعنی کوئی اسے پھر عزت نہیں دے سکتا جسے اللہ ذلیل کر دے، اور جسے اللہ عزت دے دے اسے ذلیل کوئی نہیں کر سکتا. ان اللہ، بے شک اللہ، یفعل، وہ کرتا ہے، ما یشاء، جو کچھ وہ چاہتا ہے. یہ آیت سجدہ ہے. یہ سننے کے بعد انسان کے اوپر سجدہ واجب ہو جاتا ہے. سجدہ کیوں واجب ہوتا ہے؟ تو مفسرین لکھتے ہیں
کہ اللہ فرماتے ہیں چاند سورج ستارے چوپائے ساری چیزیں میرے سامنے سجدہ کر رہی ہیں، تو اے انسان تو کیوں نہیں کرتا؟ تو یہ اس لیے یہاں پر سجدہ واجب ہوتا ہے۔ ہذان خصمان، اللہ فرماتے ہیں یہ دو گروہ ہیں جن کا اوپر تذکرہ ہو گیا۔ ایک گروہ 5 فرقوں کا ہے، یہودی، صابی، عیسائی، مجوسی، مشرک، ان 5 کا ایک گروہ ہے، اور دوسرا گروہ ہے مسلمانوں کا۔ اللہ فرماتے ہیں ہذان خصمانی، یہ 2 قسم کے گروہ ہیں، ایک حق پر ہے اور ایک باطل پر ہے۔ اختصموا فی ربہم، یہ جھگڑتے ہیں رب کے بارے میں۔ مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، اور یہ سارے جو اور فرقے ہیں یہ اپنے اپنے خدا نے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فالذین کفروا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی توحید کا یا رسالت کا، کسی چیز کا کفر کیا، قطعت لهم ثیاب، کاٹے جائیں گے ان کے لیے کپڑے۔ جیسے درزی پہلے ناپ لیتا ہے اس کے بعد کپڑے بناتا ہے، پہلے کاٹتا ہے کپڑوں کو، اللہ کہتے ہیں کاٹے جائیں گے ان کے لیے کپڑے من نار، آگ کے، یعنی بالکل فٹ پورے کا پورا لباس ان کے لیے آگ کا بنایا جائے گا، چھوٹا بڑا نہیں ہوگا، ہر ایک کا پورا مکمل لباس بنایا جائے گا جہنم کے اندر۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، یصب گرایا جائے گا، ڈیلا جائے گا، من فوق رؤوسہم ان کے سروں کے اوپر، الحمیم گرم کھولتا ہوا پانی۔ جب یہ پانی پینے کے لیے جہنم کے اندر منہ کھولیں گے، منہ اوپر کریں گے، اللہ فرماتے ہیں اوپر سے گرم پانی ان کے اوپر ڈیلا جائے گا، اور اس پانی کی تپش کتنی ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں یصہر بہ، نکالا جائے گا اس پانی کے ذریعے، ما فی بطونہم، جو کچھ ان کے پیٹوں کے اندر ہے، یعنی پیٹ کے اندر جو جو چیزیں ہیں پانی اندر جائے گا، پیٹ سے ساری کی ساری چیزیں نکل جائیں گی، دبر کے راستے سے، پخانے والے راستے سے سارا پانی نکل جائے گا، ساری اندر سے آنتیں وغیرہ، دل، گردے، پھیپھڑے، ساری چیز نکل جائے گی۔ اور فرمایا والجلود، ان کی چمڑیاں جل جائیں گی۔ آج ذرا سی ہم تصور کریں کہ اس معمولی دنیا والی آگ کے اوپر جب ہم پانی کو ابالتے ہیں، وہ پانی کے 3-4 قطرے جب ہماری جلد کے اوپر آ کر لگتے ہیں تو ہماری جلد کی کیا حالت ہوتی ہے، اور اس آگ کے اوپر جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ 69 درجے زیادہ سخت آگ ہے، فرمایا جب اس کے اوپر اس پانی کو کھلایا جائے، ابالا جائے گا، جب وہ پانی انسان کے اوپر گرے گا تو چمڑیاں نہیں جلیں گی، گردے پھیپھڑے نہیں جلیں گے اندر سے۔ فرمایا وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے ہوں گے لوہے کے ہتھوڑے۔ کلما، جب کبھی، ارادو، یہ جہنمی ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا، کہ اس جہنم سے نکلیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جہنمی جب آگ کے اندر جلیں گے، بن جائیں گے جب، تو یہ اوپر اوپر آئیں گے، آگ کے شعلوں کے ساتھ جہنم سے اوپر اوپر آئیں گے۔ جب یہ سوچیں گے اب اللہ ہے، ادھر تڑپائے گا اللہ، فرماتے ہیں کہ حسرت ہوگی کہ ابھی ہم جہنم سے نکل رہے ہیں، آخر کے اوپر ہیں ہم ابھی، تو خوش ہوں گے کہ ابھی ہم باہر نکل رہے ہیں۔ اوپر کنارے کے اوپر اللہ نے فرشتے بٹھائے ہوئے ہوں گے، اور ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے ہتھوڑے دیے ہوں گے۔ جب یہ اوپر پہنچے گی، اوپر سے وہ ہتھوڑا ماریں گے، پھر یہ جہنم کے نچلے درجے میں جا پہنچیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ادھر ان کے لیے ہوں گے لوہے کے ہتھوڑے۔ کلما ارادو، جب کبھی ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا، کہ ادھر سے نکلیں، من غم اور تکلیف کی وجہ سے۔ جہنم کا غم اور جہنم کی تکالیف بہت ہی زیادہ سخت ہیں۔ اعیدوا فیہا، دوبارہ اوپر سے اس ہتھوڑے کے ساتھ انہیں نیچے پہنچایا جائے گا۔ وذوقوا، اور فرشتے کہیں گے چکھو عذاب الحریق، جلانے والے عذاب کو۔